اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہوئے. وہ تو بالکل ریالٹی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے, نعوذ باللہ, اور عثمان شہید ہو گئے. بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا. تو میں نے الحمدللہ وہ بھی پول ان کا کھول دیا. آپ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت بھی یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا لیکچر کھل جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بعد کی پرسنالٹی ہے. مولا علی کے لیے اولویت کلیم کی, مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا, مولا علی نے قتل کروایا تھا اسے. تو اس کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے آپ جینوئنلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں. خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک, تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا. باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی. یہ اصل میں یوں واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈیسیژن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے تھے. پھر شہید والا معاملہ ہو گیا, وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک شخص مصر سے آتا ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عمر کے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتا ہے. حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے, یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاوند تھے. حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے, تو علی کی کیا بات کرتے ہو. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے. جب تیسری خلافت کا دور تھا, تیسری خلافت, اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی. تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے. مورخ نے لکھا ہے واقعہ, ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے, نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالنا ہے. تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا, انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی. بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا, ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا. تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ, حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی, کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا. باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے تاریخ کے مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں, وظیفہ علیحدہ علیحدہ کیوں تھا؟ جب برابر تھا, رتبہ ایک جیسا تھا, تعلق نبی کے ساتھ تھا, وظیفہ ایک جیسا کیوں نہیں؟ تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ آیا. تاریخ نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ. میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ سننا نہیں کریں. وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا. میں نے جملہ پڑھا کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے, رشتہ داری کی بنیاد پہ ملتے ہوں گے, لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں, حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے, علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے. جس کی جتنی دشمنی زیادہ ہوتی تھی, جس کی جتنی دشمنی زیادہ تھی اسے اتنا زیادہ نوازا جاتا تھا. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ بسم اللہ سر. یہ آج مشکل. پہلا
نبی کی بیویاں. دوسرا مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی, جو پرانے مدینے کے باسی تھے, جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا, اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا. یہ امیر لوگ, یہ رائل فیملیز, یہ جگیردار طبقہ, یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا. یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے. غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا. وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے انہیں عزت اتنی دے دی, اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے, اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو. اسے کہا اوے غلاموں وہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے. اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا. یہ اصل اسلام کے لوگ تھے. انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائی, انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا. یہ دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے, یہ علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں آئے تھے, یہ بی بی خدیجہ سے قرضے معاف کروانے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے اسٹیٹ نہیں دیکھی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ اسلامی سلطنت بن جائے گی, اسلامی حکومت بن جائے گی, ہم میں سے کوئی گورنر ہو جائے گا, کوئی وزیر خزانہ ہو جائے گا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے صرف کردار مصطفیٰ دیکھا. ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. توجہ سے بات سنتے آئیے. وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. مروان اس کا نام تھا, حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے, یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا, اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے, مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال, انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا, اس سے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوگی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا. مصر کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی, سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا, اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر بنا دیا. مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ. محمد بن ابی بکر کے پاس اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے. محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے. اور ایک بات میں اور اپنے بچوں کو بتاؤں, مسلمان تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے. انہوں نے 3 حکومتوں میں جو مولا علی کا دور تھا اسے لکھا کہ علی نے دور جو ہے یہ خاموشی میں گزارا, گوشہ نشینی میں گزارا. علی گھر سے نہیں نکلتے تھے, علی قرآن جمع کرتے تھے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ علی جیسی شخصیت کے ساتھ کہ علی کے اتنے لمبے دور کو صرف چند جملوں میں بند کر دیا گیا. اور شیعہ بھی یہی جملے ممبر سے میں نے خود سنے ہیں, بندے کہتے ہیں علی قرآن جمع کر رہے تھے. وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ میری سمجھ میں آج تک یہ فلسفہ نہیں آیا کہ وہ کون سا قرآن تھا جو علی جمع کر رہے تھے. قرآن تو سارا علی کے سینے میں, بلکہ علی خود قرآن کا جسم تھا. علی کہاں سے قرآن جمع کر رہے ہیں؟ اگر میں اس میں پوری 45-50 منٹ گفتگو کی جا سکتی ہے. مولا علی کا وہ جو دور تھا وہ بڑا انقلابی دور تھا.
اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے. مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے. مولا محمد ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے. جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے. جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہے. اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے, حقیقی وارث آیا. وہ اٹھ کے اور کیا کہ مولا علی سے پوچھا جی ہاں جی اے وصی رسول, اے جانشین پیغمبر, اے دماد رسول, آپ کیوں آئے؟ مولا نے فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں. محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے. اسے محمد بن ابی بکر طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے, اسے مصر کا گورنر لگا دیتے. فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے. جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ, اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا, سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ. یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی. محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا. مولا علی چلے دربار سے. مولا بازار میں, محمد ساتھ ساتھ. محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا, اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی, اس نے فوراً دور کر دی. چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا. جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا, یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں, زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے, مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں. مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا, لیکن رات کو سفر نہ کرنا. چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا, اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے. محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے چند نوکر تیار کر کے محمد بن ابی بکر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئی. مدینہ سے تھوڑے سے فرسخ کے فاصلے پہ گئے تھے, رات ہو گئی. محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہی خیمے لگا دو. انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا اور ابھی خیمے؟ اس نے کہا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہیں کرنا, حکم علی تھا, تو لہذا اب بھی یہیں پہ خیمے لگیں گے. وہیں پہ پڑاؤ ہو گیا. پڑاؤ ہو کے آگ روشن کر دی گئی. آگ اس لیے روشن کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزر رہا ہو تو اسے پتا چلے کہ کوئی لوٹنے والے نہیں بیٹھے, کوئی شریف بیٹھے ہوئے, کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا. آگ روشن ہو گئی. جناب محمد بن ابی بکر نے آ کے خیمے میں مصلی بچھایا, عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئے. ابھی محمد عبادت کر رہے تھے, یہ محمد کو اپنے کانوں میں کسی گھوڑے کے دوڑنے کی ٹاپوں کی آواز آئی. محمد بن ابی بکر نے فوراً کان آواز کی طرف کیا. اب آواز سے محمد بن ابی بکر نے اندازہ لگایا ایک ہی گھوڑا ہے, گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا ہے, بھاگ بھی تیز رہا ہے, نکلا بھی ابھی مدینے سے ہے. پھر فوراً ذہن میں سوال ہے اگر یہ شخص مدینے سے نکلا تھا, یہ رات کے وقت اکیلا سفر کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہاں قافلہ تھا, یہ قافلے کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ذہن میں تھے. یا علی کی بات آ گئی یاد, رات کو سفر نہ کرنا. محمد بن ابی بکر تو پہلے ہی راز ڈھونڈ رہا تھا. محمد بن ابی بکر نے فوراً خیمے سے باہر نکلے, اپنے نوکر سے جلدی اٹھ, گھوڑے پہ زین رکھ, بندہ پکڑ. اسے گھوڑے پہ زین رکھی, گھوڑا دوڑایا, بندہ گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے قدموں. محمد نے پوچھا کون ہے تو؟ اسے کہا جی مدینے کا رہنے والا. کہاں جا رہا ہے؟ یمن. کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اسی ذاتی کام کے سلسلے. محمد بن ابی بکر نے اپنے نوکروں سے کہا اس کی تلاشی لو. جامع تلاشی لی گئی, کچھ ذاتی سامان کو زیادہ رہا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد نے کہا اور اس کے پاس کیا؟ انہوں نے کہا اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ ہے پانی کا مشکیزہ نکالو. کیا اس میں؟ اس کا پانی ہے. فرمایا اسے تلوار سے چیرو. چیرا, پانی بہاؤ, پانی بہایا. ہاتھ ڈالو, اندر سے شیشے کی بوتل, اس کے اندر ایک خط.
محمد بن ابی بکر نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا, اندر سے خط کو نکالا, خط کو کھولا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف محمد میرا خط لے کے آ رہا ہے. محمد بن ابی بکر کے پہنچنے سے پہلے کہ تیز رفتار گھوڑا سوار سپاہی تجھ تک پہنچ جائے گا. ایک دستہ لشکر کا مصر کے باہر کھڑا کر دینا جو محمد کو تجھ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دے, اور محمد کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دینا. محمد بن ابی بکر نے خط پڑھا, خط کو بند کیا, منہ مدینے کی طرف کر گیا. اور سفروں سے بچانے والے, اور نیتوں کے لہجے سننے والے, اور ارادوں سے باخبر, اے نوکروں کی عزتیں رکھنے والے, بادشاہ حسین جی مالک کرم ہو گیا تیرا, بندے کو گریبان سے پکڑا. مدینے میں جا کے علی کے دروازے کے باہر محمد بن ابی بکر کے قدم رکے تھے. یہ علی کی حجرے سے آواز آئی, بندہ گرفتار ہو گیا. پسند ہے موضوع کے نہیں بچا, بندہ گرفتار ہو گیا. اس کا یا علی بندہ گرفتار ہو گیا. علی باہر آئے, محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا؟ مولا مسکرا کے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا. کہاں سے لا گئی دنیا علی جیسا امام. بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے. تاریخ کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنی. زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے. جب علی اپنے کاندھے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو مدینے کے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ آج علی جلال میں ہے. اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کاندھے پہ رکھی. کاندھے پہ رکھ کے مولا دربار کی طرف گئے. دربار کے باہر نیزے بردار مشعلیں لے کے سپاہی کھڑے تھے. علی ٹھوکر سے دروازہ کھولا, اٹھاؤ اسے. علی کا جلال تخت سے زمین پہ گرا. نہ تاج سنبھلا نہ آواز سنبھلی. بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم. علی نے فرمایا کہ یہ کاسہ تیرا ہے. محمد خط دے, خط تیرا ہے. علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے. کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا. مولا نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے, اب اسے انکار نہیں ہو سکتا. دستخط تیرے ہیں جی, مہر تیری ہے جی, کاسہ تیرا ہے جی, گھوڑا دربار کا ہے جی میرا. اتنا کہنا تھا یا علی مڑے بلا تشبیہ. علی چلنے لگے پیچھے. یا علی بات تو سنیے. بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہائے بس اب علی کی ذمہ داری. مولا بات تو سنیے. مولا میری علی دربار سے باہر چلے. دربار سے باہر گئے. خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیل گئی. جو ایک گروہ پہلے ہی دشمنی میں آمادہ تھا ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا. انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا. پوری رات بندوں نے گھر کا گھراؤ کیے رکھا. تاریخ میں جملے نہ ہو میں اس شوق میں گردن کا لہو دوں. اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھ کے اس پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں. کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں. اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. یا یکدم گلی میں دو سائے داخل ہو گئے. سپاہیوں نے کہا روکو روکو اسے کون ہے. پیچھے سے آواز آئی رستہ دو حسن اور حسین آ رہے ہیں. نیزے ہٹے.
जब रोशनी में शहजादे आए, हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। शहजादों ने दीवार पे खाना और पानी रख के कहा सही ने भेजा है। इसने दीवार के पीछे से खड़े होकर आवाज देकर कहा शहजादो बाबे को बताओ मेरी जान खतरे में है। हसन हुसैन ने कहा तूने सिर्फ खाना और पानी मांगा था। हुकूमत के मामलात में अली नहीं बोलेंगे, मदीने के मुकामी इख्तलाफात में अली नहीं बोलेंगे। ये कह के हसन और हुसैन गए। रात के वक्त किसी ने दीवार फलांगी, पता उन्हें चल गया था कि अब ये अली को पुकारना शुरू हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा ये रात बड़ी अहम है। उसी रात में खलीफा का कत्ल हो गया। कत्ल जब हुआ खलीफा का, खबर पहुंच गई पूरे दुनिया में, अरब दुनिया में। कत्ल उस्मान पे शियों के क्या इतराज़ात हैं? शिया का कोई इतराज़ात नहीं है, मुस्लिम को क्या परवाह है करने की चक्कर। जो उसने किया था वो उसी की सजा लेगी, हमें उससे क्या करना। आप आपने जो भी